مشتاق احمد یوسفی صاحب کا دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ 18واں حصہ۔ اب اس خاکے میں خوراک کے مختلف شیڈ اور جزیات بھرنا ہم آپ کے قیاس و تخیل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان حالات میں جیسا وقت گزر سکتا تھا ویسا گزر رہا تھا۔ دسمبر میں اسکول کا سالانہ جلسہ ہونے والا تھا، جس کی اتنی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں کہ مولوی مجن کو اتنی بھی فرصت نہ تھی کہ استادوں کی چڑھی ہوئی تنخواہوں کی ادائیگی تو درکنار، اس موضوع پر جھوٹ بھی بول سکیں۔ دسمبر کا مہینہ سالانہ قومی جلسوں، مرغابی کے شکار، بڑے دن پر صاحب لوگوں کو ڈالیاں بھیجنے، پتنگ اڑانے اور مال لہم سے آتشہ ماجونے اور کشتے کھانے اور ان کے نتائج سے مایوس ہونے کا زمانہ ہوتا تھا۔ 30 نومبر کو مولوی مجن نے بشارت کو بلوایا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید دستے خاص سے تخلیے میں تنخواہ دیں گے تاکہ اور ٹیچروں کو کانوں کان خبر نہ ہو، مگر وہ چھوٹتے ہی بولے کہ برخوردار، آپ اپنے اشعار میں پرائی بہو بیٹیوں کے بارے میں اپنے منصوبوں کا اظہار کرنے کے بجائے قومی جذبہ کیوں نہیں ابھارتے؟ اپنے مولانا حالی پانی پتی نے کیا کہا ہے ایسی شاعری کے بارے میں؟ کیا ہے وہ شعر اما، وہی سنڈاس والی بات؟ بشارت نے مری مری آواز میں شعر پڑھا: وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر، افوت میں سنڈاس ہے جس سے بہتر۔ شعر سن کر فرمایا: جزاک اللہ، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شعر گھڑنے کا ہنر دیا ہے، اسے کام میں لائیے۔ سالانہ جلسے کے لیے یتیموں پر ایک زوردار نظم لکھیے، مسلم قوم کی بے حسی سائنس پر مسلمانوں کے احسانات، سر سید کی قربانیاں، سلطنت انگلیشیا میں امن چین کا دورہ، چندے کی اہمیت، فتح اندلس اور تحصیلدار صاحب کی کارکردگی کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلے مجھے سنا دیجیے گا، وقت کم ہے۔ بشارت نے کہا: معاف کیجیے، میں غزل کا شاعر ہوں، غزل میں یہ مضامین نہیں باندھے جا سکتے۔ مولوی مجن ذرا غضبناک ہو کر بولے: معاف کیجیے، کیا غزل میں صرف پرائی بہو بیٹیاں باندھی جا سکتی ہیں؟ تو پھر سنیے، پچھلے سال جو ٹیچر اردو کے تھے وہ ڈسمس اسی بات پر ہوا تھا، وہ بھی آپ کی طرح کی شاعری کرتا تھا۔ میں نے کہا تقسیم انعامات کے جلسے میں بڑے بڑے لوگ آویں گے، ہر متعی اور بڑے آدمی کی آمد پر 5 منٹ تک یتیم خانے کا بینڈ بجے گا۔ اب ذرا یتیموں کی حالت زار اور یتیم خانے کے فوائد اور خدمات پر ایک پھڑکتی ہوئی چیز ہو جائے۔ تمہاری آواز اچھی ہے، گا کے پڑھنا۔ این جلسے والے دن منمناتا ہوا آیا، کہنے لگا: بہت سر مارا پر بات نہ بنی، ان دنوں استخسار نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ بولا طبیعت حاضر نہیں ہے۔ میں نے کہا اما حد ہو گئی، گویا اب ہر چیز چپڑ کنات ملازم کی طبیعت کے لیے بھی ایک علیحدہ رجسٹری حاضر کرنا پڑے گی۔ کہنے لگا بہت شرمندہ ہوں، ایک دوسرے شاعر کی نظم حسب حال ترنم سے پڑھ دوں گا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی چلے گی۔ باپ رے باپ، اس نے تو حد ہی کر دی، بھرے جلسے میں اپنے مولانا حالی پانی پتی کی مناجات بیوہ کے بند پڑھ ڈالے۔ ڈائس پر میرے پاس ہی کھڑا تھا، میں نے آنکھ سے، کونی کے ٹہوکے سے، کھنکھار کے بہترے اشارے کیے کہ بندہ خدا اب تو بس کر۔ حد یہ کہ میں نے دائیں کولہے پر چٹکی لی تو بائیں بھی میری طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ اسکول کی بڑی بھد ہوئی، سب منہ پر رومال رکھے ہنسے جا رہے تھے، مگر وہ آسمان کی طرف منہ کر کے ران بیواؤں کی جان کو روتا تھا۔ ایک میراثی نے، جس کے ذریعے میں نے رقے تقسیم کروائے تھے، مجھے بتایا کہ مناجات بیوہ میں اس بے حیا نے 2-3 سر راگ مالکوس کے بھی لگا دیے۔ ان لوگوں نے دل میں کہا ہوگا کہ شاید میں مولانا حلی کی آڑ میں ودوا آشرم یا بیوہ خانہ کھولنے کے لیے زمین ہموار کر رہا ہوں۔ بات کو میں نے آڑے ہاتھوں لیا تو کہنے لگا: سب کے دیوان کنگال ڈالے، یتیموں پر کوئی نظم نہ تھی۔ ستم یہ کہ میر تقی میر، جو خود بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے، مثنوی در تعریف مادہ سگ اور سہنی نام کی بلی پر تو نظم لکھ گئے، مگر معصوم یتیموں پر پھوٹے منہ سے ایک مصرع تک نہ کہا۔ اسی طرح مرزا غالب نے قصیدے لکھے، سحرے لکھے، بیسنی روٹی، ڈومنی اور چھالیا کی مدح میں بے درپے شعر کہے، حد یہ کہ 2 کوڑی کی سپاری کی سرپستانے پریزاد سے بھڑوا دیا، مگر یتیمی کے بارے میں کم از کم نسخہ حمیدیہ میں تو یہ مجھے ایک شعر بھی نہ ملا۔ جب ہر دیوان سے مایوس ہو گیا
تو اچانک خیال آیا کہ یتیموں اور بیواؤں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. مضمون نے واحد مظلومیت مشترک. اندری حالت فدوی نے مناجات بیوہ پر ڈالی. شاہکار نظم ہے. 3 سال سے انٹرنس کے امتحان میں اس پر برابر سوال آ رہے ہیں. چنانچہ اندری حالات میں نے بھی فدوی کو اس کے شاہکار اور چولی دامن سمیت کھڑے کھڑے ڈسمس کر دیا. کچھ دن بعد اس حرام خور نے میرے خلاف انسپکٹر آف سکولز کو عرض داشت جڑ دی کہ میں نے مولانا حالی کے کلام کو فحش کہا. نیز میں نے اس سے اپنے غسل کے لیے 5 مرتبہ بالٹی میں پانی منگوایا. سراسر جھوٹ ہے. میں نے 15-20 دفعہ منگوایا تھا. یہ بھی جھوٹ کے بالٹی میں منگوایا، گھڑے میں بھر کے چھلکاتا لایا تھا. وجہ غسل کے بارے میں بھی رقیق اور حسدانہ حملے کیے. خیر ایسی چناری چوٹوں سے تو یاروں کا بال بھی بہکا نہیں ہوتا. پر محکمہ تعلیمات نے مجھ سے اب تحریری جواب طلب کیا ہے کہ آپ کو مولانا حالی کی مسدس اور مناجات بیوہ پر کیا اعتراض ہے، جبکہ سرکار نے اسے کورس میں بھی داخل کر رکھا ہے. ان حصوں کی نشاندہی کر دیجئے جن کو آپ قابل اعتراض گردانتے ہیں. اب آپ میری کمک پر آ گئے ہیں تو ایسا کیجئے بشارت صاحب کہ اس کا بھی جواب لکھ ڈالیے، مگر اعتراض ایسے ہونے چاہیے کہ منہ پھر جائے، اٹھائے نہ اٹھیں. 2-4 غلطیاں زبان کی بھی نکال دیجیے گا. آخر کو پانی پت کے تھے، پانی پت پر نہیں جاتا. میرے گھر سے بھی وہیں کی ہی ہیں. ان سے گفتگو کر کے آپ پر مولانا حالی کی زبان دانی کا سارا بھرم کھل جائے گا. مولوی مظفر کی خامیاں بالکل آشکارا مگر خوبیاں نگاہ سے پوشیدہ تھیں. وہ بشارت کے اندازے اور اندیشے سے کہیں زیادہ ذہین اور کائیاں نکلے. ایسے ٹھوٹ جاہل بھی نہیں تھے جیسا کہ ان کے دشمنوں نے مشہور کر رکھا تھا. جہاں دیدہ مزاج شناس حکام رس سخت گیر، رہن سہن میں ایک سادگی اور سادگی میں ایک ٹیڑھ. عقد ثانی کے علاوہ اور کوئی کبیدہ بد پرہیزی ان سے منسوب نہ تھی. کانوں اور قول کے کچے مگر دھن کے پکے تھے. انہی کا حوصلہ تھا کہ 10-12 سال سے وسائل کے بغیر لشتم پشتم اسکول چلا رہے تھے. اسے چلانے کے لیے ان کے ضابطہ اخلاق میں ہر قسم کی دھاندلی روا تھی. ان کے طریقہ کار میں عیب نکالنے کے لیے زیادہ ذہین یا عالم الغیب بلکہ عالم العیب ہونے کی شرط نہ تھی کہ وہ بالکل عیاں تھے. مگر جو کام وہ کر گئے وہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. اکثر فرماتے کہ صاحب زادے سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا، مگر ایسے لوگوں کی مصیبت یہ تھی کہ گھی نکال چکنے کے بعد بھی ان کی انگلیاں ٹیڑھی ہی رہتی ہیں. اور انگلیاں ٹیڑھی رکھنے میں جو مزہ انہیں آتا ہے وہ سچ پوچھئے تو انگلیاں تو گھی نکال کے کھانے میں ہرگز نہیں آتا. یہ حضرات التحیات کے دوران اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت اللہ کے وجود اور وحدانیت کی شہادت بھی ٹیڑھی انگلی سے ہی کرتے ہیں.